بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ انسان کمزور ہے، اگر وہ بغیر سحری کیے، بغیر کچھ کھانا کھائے یا بغیر کچھ پیے روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ عدم اطمینان اور اضطراب میں گزرے گا، جبکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان مطمئن ہو کر روزہ گزارے تاکہ وہ اطمینان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کثرت کے ساتھ کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سحری کھانے کی ترغیب دی ہے اور سحری کے کھانے کو باعث برکت قرار دیا کہ یہ برکت والا کھانا ہے، لہذا اس کو کھایا کرو۔ اب اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ عام طور پر سحری کھانے میں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اذان ہوتی ہے اور لوگ کھانا کھاتے رہتے ہیں، تو خوب سمجھ لیجئے کہ سحری کا تعلق رات سے ہے اور فجر کی اذان کا تعلق دن سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے اذان کے دوران کھانا کھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح ہو چکی تھی اور آپ کھانا کھا رہے تھے، لہٰذا انسان کا روزہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے سحری کا جو وقت مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ کہ اس وقت تک کھانا کھاتے رہو جب تک کہ رات کی سیاہ دھاری صبح کی سفید دھاری سے ممتاز نہ ہو جائے، یعنی جب رات اور صبح دونوں الگ الگ ہو جائیں، ان میں امتیاز ہو جائے اور فجر طلوع ہو جائے تو فوراً کھانا کھانے سے رک جانا چاہیے۔ اس لیے کیلنڈر ہر گھر میں ہوتا ہے، گھڑی ہر شخص کے پاس ہوتی ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ مؤذن کا انتظار نہ کریں یا مؤذن پر انحصار نہ کریں، بلکہ اپنے وقت کے اعتبار سے جب ٹائم پورا ہو جائے تو آپ سحری کھانا بند کر دیں، اس لیے کہ مؤذن بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ اس سے آگے پیچھے ہو جائے، تو بجائے دوسرے شخص پر انحصار کرنے کے خود یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جیسے ہی وقت مکمل ہو جائے فوری طور پر سحری ختم کر دی جائے۔ اب اس میں ایک روایت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں برتن ہے کھانے کا اور اتنے میں اذان ہو جائے تو وہ برتن نہ رکھے بلکہ اذان ختم ہونے تک کھانا کھاتا رہے۔ تو اس روایت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اذان کے دوران کھانا کھانے کی یا سحری کرنے کی اجازت ہے، تو اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ شرائع حدیث نے اس روایت کے مختلف مفہوم بیان فرمائے ہیں۔ بعض شراح فرماتے ہیں کہ اس روایت کا تعلق اس آدمی کے ساتھ ہے جس کو فجر کے طلوع ہونے کا وقت معلوم ہے۔ اب فرض کیجئے آپ کو وقت معلوم ہے یقین کے ساتھ کہ فجر کے طلوع ہونے میں ابھی وقت باقی ہے اور مؤذن اذان شروع کر دے، تو آپ کو یقینی طور پر یہ معلوم ہے کہ مؤذن نے اذان دینے میں غلطی کی ہے، ابھی سحری کا وقت باقی ہے، لہٰذا آپ کھانا جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو اس روایت کا تعلق اس شخص سے ہے جس کو سحری کا اور فجر کے وقت کا امتیاز ہو۔ اور بعض شراح فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فجر کی اذان 2 مرتبہ ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ طلوع فجر سے پہلے سحری کے وقت کے دوران اذان دیا کرتے تھے لوگوں کو جگانے کے لیے، اور بعد میں جب فجر کا وقت طلوع ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ اذان دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اذان کے دوران کھانا کھاتے رہو، اس روایت کا تعلق حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان سے ہے کہ ان کی اذان کے دوران کھانا روکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سحری کے دوران اذان دیتے ہیں۔ ہاں جب طلوع فجر ہو جائے اور ابن مکتوم کی اذان شروع ہو جائے
تو پھر کسی کو کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے عرض کی کہ آج کل اس روایت کو بنیاد بنا کر لوگ اذان کے دوران کھانا کھاتے رہتے ہیں، تو خواہ مخواہ اپنے روزے کو مشکوک کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنی گھڑی پر، اپنے کیلنڈر پر اعتماد کریں، اور جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو تو فوری طور پر سحری کھانا بند کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے روزوں کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔